پاکستان اور ایران کے درمیان شروع ہونے والی جنگ سے پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور ایران کی مذمت کر رہا ہے، جبکہ بھارت نے کھلم کھلا ایران کی حمایت کی ہے۔ ایران کی جانب سے پاکستانی حدود کے خلاف ورزی کا پاکستان کی جانب سے 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں فوری اور موزوں جواب دیا گیا۔ پاکستان نے آپریشن مرگبار سرمچار شروع کیا اور ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کے نتیجے میں متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان عام طور پر دوستانہ ہمسایہ تعلقات ہیں، تاہم ایران کی توسیع پسندی کی طویل کوشش اور اس کے پڑوسی ممالک میں تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک آرتھوڈاکس مسلم ریاست ہونے کے باوجود ایران پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے مسلم اکثریتی ریاست آذربائیجان کے خلاف آرتھوڈاکس عیسائی قوم آرمینیا کی حمایت کی ہے۔ یہ حمایت 44 روزہ محب وطن جنگ سے پہلے، دوران اور بعد میں واضح تھی۔ اس تنازع میں آذربائیجان فاتح بن کر ابھرا اور آرمینیا کے غیر قانونی طور پر قابض اپنے علاقوں کو واپس لینے کا دعویٰ بھی کیا۔ جولائی 2023 میں ایک عجیب صورتحال سامنے آئی جب آذربائیجان کے حکام نے آٹو موبائل قافلے کی فوٹیج حاصل کی۔ ہندوستانی ہتھیاروں کو آرمینیا لے جانے والا یہ قافلہ ایران کی نوردوز سرحدی چوکی سے گزرا۔ اس ویڈیو میں کارگو گاڑیوں کو دکھایا گیا جو سائبانوں سے ڈھکی ہوئی ہیں، غالباً اپنے مواد کو چھپانے کے لیے، جو ایرانی بندرگاہ بندر عباس پر پہنچنے کے بعد ایران کے راستے سفر کر رہی ہیں۔ یہ گاڑیاں آرمینیا کے لیے ہندوستانی فوجی ساز و سامان لے جا رہی تھیں۔ ہندوستان نہ صرف آذربائیجان کے خلاف استعمال ہونے والے ہتھیار فراہم کرتا رہا ہے بلکہ تکنیکی فوجی معاونت بھی دیتا رہا۔ ویڈیو فوٹیج نے واضح طور پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہندوستان نے ایران کے راستے آرمینیا کو ہتھیار اور فوجی ساز و سامان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ آذربائیجان نے بارہا اور سختی سے نئی دہلی کو آرمینیائی باشندوں کو دوبارہ مسلح کرنے کی ناقابل قبول نوعیت کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ آذربائیجان کے خدشات کو ہر ممکن موقع پر اٹھایا گیا، بشمول مئی 2023 میں نئے ہندوستانی سفیر مدھوسودن کی اسناد کی منظوری کی تقریب کے دوران۔ اس تقریب کے دوران آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے سفیر مدھوسودن کے ساتھ براہ راست اس مسئلے پر بات کی تھی۔ صدر علیف نے آرمینیا کے تیز رفتار ہتھیاروں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا، آذربائیجان کے ساتھ امن کے لیے اس کے ارادوں پر سوال اٹھایا اور نئے خطرات پیدا کرنے کے لیے کروڑوں ڈالر مالیت کے ہتھیاروں کے امکانات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسی پالیسیاں خطے میں شدید خطرات کا باعث بن سکتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آرمینیا کے ہتھیار سازی میں ایران کی شمولیت نے علاقائی کشیدگی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کئی کاکیشین تھنک ٹینکس نے علاقائی تسلط قائم کرنے کے ایران کے عزائم کے بارے میں خطرے کی گھنٹی بجانے والی رپورٹیں بھی جاری کی ہیں، جنہیں وہ حد سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں اپنے اثر و رسوخ میں توسیع کے بعد ایران کو اب اپنے کیسپین پڑوسیوں کے لیے ایک خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایران کیسپین خطے تک اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ہندوستان کی حکمت عملی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ صرف کاکیشین علاقے پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے ایران بعض وسطی ایشیائی ریاستوں پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علاقائی ماہرین پاکستان کی اس تشویش کی حمایت کرتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے ایرانی سرزمین کا استعمال کر رہا ہے۔ فروری 2016 میں بھارت کے ریسرچ اینڈ اینالسٹ ونگ را کے ایجنٹ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری نے علاقائی تجزیہ کاروں کو حیران نہیں کیا، جنہوں نے ایران میں بھارتی جاسوسی کی کارروائیوں کے اشارے پہلے ہی دیکھ لیے تھے۔ کلبھوشن یادیو عرف حسین مبارک پٹیل ایران میں مقیم تھا۔ انہوں نے 1997 میں انڈین نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں داخلہ لیا، 1991 میں انڈین نیوی کی انجینئرنگ برانچ میں شمولیت اختیار کی اور 14 سال کے بعد 2003 میں انٹیلیجنس کے کام میں منتقل ہو گئے۔ ایران کے چابہار میں کاروبار قائم کیا۔ پاکستان میں نشر ہونے والے ایک اعترافی بیان میں کلبھوشن یادیو نے ایران سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہونے اور بلوچستان اور کراچی میں تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا اعتراف بھی کیا۔ خدشات کچھ آذربائیجان تھنک ٹینکس میں عکاسی کرتے نظر آتے ہیں، جن پر شبہ ہے کہ ایران آذربائیجان کے خلاف آرمینیائی انٹیلیجنس کارروائیوں میں سہولت کاری کر رہا ہے۔
مزید برآں بعض ترک تھنک ٹینکس کا قیاس ہے کہ ایران ترکی کی فوجی نقل و حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ یہ صورتحال اس نظریے کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایران دوستانہ تعلقات کو برقرار رکھنے اور اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنے کی بجائے زمینی راستے سے جڑے تمام خطوں کے لیے مسلسل خطرہ ہے۔ ایران کی خارجہ پالیسی کی سرگرمیوں میں آذربائیجان کے خلاف آرمینیائی جارحیت میں ملوث ہونا، مشرق وسطیٰ میں جغرافیائی سیاست کو آگے بڑھانا، وسط ایشیائی ریاستوں میں وسائل داخل کرنا اور جنوبی ایشیا میں پاکستان کی سلامتی کو غیر مستحکم کرنے میں مبینہ طور پر ہندوستان کی مدد کرنا شامل ہے۔ چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری قائم کرنے کے بعد سے ان کوششوں میں ایران کا اعتماد بڑھ گیا ہے۔ ایران کی حالیہ اشتعال انگیز کارروائیوں میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بلا اشتعال ڈرون اور راکٹ حملے شامل تھے۔ پاکستان نے ان حملوں کو اپنی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کے چارٹر سمیت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ پاکستان کے عبوری وزیر خارجہ نے ایرانی جارحیت کو پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو شدید نقصان پہنچانے کے طور پر بیان کیا ہے۔ 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے کے اندر پاکستان نے ایران کے صوبہ سیستان اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف نہایت احتیاط سے مربوط اور درست طریقے سے نشانہ بنائے گئے فوجی حملوں کا ایک سلسلہ انجام دیا۔ مرگبار سرمچار کے نام سے کی گئی اس کارروائی کے نتیجے میں متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ کارروائیاں آپریشن کے لیے جمع کی گئی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر تھیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران اس نے ایران کے اندر غیر حکومتی علاقوں میں پاکستانی نژاد دہشت گردوں، جنہیں سرمچاروں کے نام سے جانا جاتا ہے، کی پناہ گاہوں اور محفوظ پناہ گاہوں کے بارے میں مسلسل اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان نے ان دہشت گردوں کی موجودگی اور سرگرمیوں کے ٹھوس ثبوت فراہم کرنے والے متعدد ڈوزیر بھی جمع کرائے تھے۔ تاہم جوابی کارروائی کی عدم موجودگی کی وجہ سے سرمچاروں نے بے گناہ پاکستانیوں پر اپنے حملے جاری رکھے۔ نتیجتاً پاکستان نے یہ حملے ایران کے اندر بڑے پیمانے پر دہشت گردانہ سرگرمیوں کے بارے میں انٹیلیجنس معلومات کے بعد کیے۔ دفتر خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان اپنے لوگوں کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہے، جسے وہ سب سے اہم اور ناقابل تسخیر اور مقدس سمجھتا ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کی تحمل کی تاریخی پالیسی سے ایک اہم رخصتی کی نشاندہی کرتا ہے۔ واضح رہے کہ ایران عراق جنگ کے بعد پاکستان پہلا ملک ہے جس نے ایران کے اندر گھس کر حملہ کیا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا۔ اور اس بات کی بھی تصدیق ہوئی ہے کہ پاکستان کے ان حملوں میں 10 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور ایران کی طرف سے ملنے والی معلومات میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ جو لوگ مارے گئے وہ مبینہ طور پہ وہی دہشت گرد تھے جن کے بارے میں پاکستان ڈوزیر بھیجتا رہا ہے۔ اور یہ بھی ایران کی طرف سے تصدیق کی گئی ہے کہ سیستان میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی اور مرنے والوں میں کوئی ایرانی شامل نہیں ہے۔ اگرچہ ایران کو ایک برادر ملک تصور کیا جاتا ہے اور پاکستانی عوام ایرانی عوام کے لیے گہرا احترام اور پیار رکھتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قوم کی طرف سے جارحیت کو برداشت کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ایران میں بلوچ دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے موجود ہیں جو سرحد پار سے پاکستان میں متعدد دراندازیوں میں سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF اور بلوچستان لبریشن آرمی، جسے BLA کہا جاتا ہے، پاکستانی سیکورٹی فورسز اور عام شہریوں پر متعدد حملوں کی ذمہ داریاں لیتی رہی ہیں۔ پاکستان نے بارہا ایران کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا ہے، لیکن ایرانی رد عمل ناکافی رہا ہے۔ اب اس حوالے سے پاکستان میں بھی کافی ہلچل پائی جاتی ہے، اور پاکستان کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، اور پاکستان کی نگران حکومت کی کابینہ کا اجلاس بھی اس سلسلے میں ہوا ہے، اور پاکستان ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کیے بیٹھا ہے۔ البتہ چائنا، رشیا اور دیگر ممالک کی کوشش ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی جو ہے وہ رک جائے اور مزید جو ہے یہ جنگ نہ پھیلے۔ لیکن اس کا دار و مدار اب ایران کے رویے پہ ہے کہ ایران اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ اگر ایران کی طرف سے جوابی کارروائی کی گئی تو یقینی طور پہ پاکستان جو ہے اس کا مزید اس سے بڑھ کر جواب دے گا، اور پاکستان کے دفاعی اداروں کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پاکستان آرمی ہر وقت تیار ہے۔